السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 اور 83 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یلبسوا، مخلوط کیا۔ یلبسوا کو دیکھیں تو یا کا معنی وہ، واو الف آخر پہ جمع کی علامت، اور لام با سین یہ روٹ ورڈ ہے۔ تو اردو کا لفظ لباس بھی یہیں سے بنے گا، بلکہ عربی میں بھی لباس کہتے ہیں اور اردو میں بھی۔ یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، لام با سین، با کے بعد الف لگا دیں، لباس بن جائے گا۔ تو چونکہ لباس جو ہے وہ ڈھانکتا ہے، انسانی جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو ملاوٹ بھی اصولی طور پر ڈھانپ لیتی ہے اصل چیز میں جب کچھ ملایا جاتا ہے اس کی اصلیت کو۔ اور اس کا معنی خلط کرنا، مخلوط کرنا۔ تو یہ اس طرح بنے گا کہ جب آپ لباس پہنتے ہیں تو جتنا یہ آپ کے جسم کے ساتھ بار بار ٹچ ہوتا ہے یا خلط ملط ہوتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ معنی اس طرح اس کے ساتھ لنک ہوگا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا، اور نہیں کیا مخلوط انہوں نے، ملایا یعنی اگر آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ لباس پہن لے بندہ، تو لباس انسانی جسم کے ساتھ کس قدر مل جاتا ہے، ملا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم سے، بظلم، اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم، اور وہ، مہتدون، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن اور ہدایت، امن ہے اور وہ ہدایت پانے والے۔ وَتِلْکَ، اور یہ، حجتنا، ہماری دلیل۔ حجت آپ نے کل بھی پڑھا، غالباً پرسوں بھی تھا۔ آتیناہا، دیا ہم نے اسے، عطا کیا ہم نے اسے، ابراہیم علیہ السلام کو۔ میں نے بتایا تھا آتینا جو ہے یہ عطا کا ہم آواز ہے، عین تو الف، تو اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ علی قومہ، اس کی قوم پر، نرفع، ہم بلند کر دیتے ہیں، نون کے معنی ہم، رافع، عین، بلند کرنا، اسی سے نام رفیع اللہ رکھتے ہیں لوگ، یا رفع یدین، نماز میں نماز شروع کرتے ہیں آپ یا رکوع پہ جاتے ہیں تو ہاتھوں کو جب بلند کرتے ہیں
تو اسے رافع کہتے ہیں، یدین دونوں ہاتھوں کو۔ رفت لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں اور رفیع لڑکوں کے نام ہوتے ہیں۔ درجات من نشاء، درجات درجے، درجہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں درجہ بدرجہ۔ من نشاء، من جس کو، نشاء ہم چاہتے ہیں، شاء کے معنی چاہنا، جیسے ما شاء اللہ اس میں آپ نے پڑھائی۔ ان ربک کا، بے شک آپ کا رب، حکیم بہت حکمت والا ہے، حکیم ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حکیم کا لفظ جو ہے یہ نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، الحکیم نہیں ہے، نہ العلیم یوز ہوا ہے۔ تو ہر طرح کی حکمت جو ہے اور ہر طرح کا علم وہ آپ کے رب کے پاس، سبحان اللہ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اور یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر دیا۔ قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا نا، یاد ہوگا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ یہ آج کا سبق ہے، آسان ترین سبق ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کو ہمیشہ شاگرد بن کر پڑھنا چاہیے، اور یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ کیا جو حکم قرآن دے رہا ہے مجھ میں وہ خوبی ہے، اگر نہ ہو تو پیدا کرنی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ اور غلام ہونے کے ناطے۔ اور جس سے قرآن روکے، اگر انسان اس سے رکتا ہے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں رکتا تو اس کو قرآن کی آیات پڑھ کر تو رک جانا چاہیے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے اوپر اپلائی کرتے، یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان میں ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم کا معنی حقوق کا ادا کرنا یا کسی پر ظلم و زیادتی کرنا یہ لیا۔ یہ کیوں لیا کہ وہ قرآن کی آیت کو اپنے اوپر لیا، انہوں نے فٹ کیا کہ اسی لیے تو انہیں پتہ چلا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم تو ہر بندہ کر بیٹھتا ہے، ظلم کی ملاوٹ سے تو بچنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں کہ کوئی بندہ کمزوروں پر ظلم کر لیتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، کوئی کسی طرح، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ میرے صحابہ، آپ اس کا معنی نہیں سمجھے، ظلم کا معنی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ہمیں بھی اپنے اوپر ان آیات کو فٹ کرنا چاہیے اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا کہ ایمان، امن کس کو ملنا چاہیے؟ اسی کا جواب دے دیا کہ جو ایمان لائیں
اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایمان لے آئے، نیک عمل بھی کر لے، لیکن اپنے عقیدے میں شرک سے نہ بچ سکے، تو وہ نہ امن والا ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور نہ وہ ہدایت والا ہوگا۔ امن اور ہدایت کی یہ گارنٹی جو قرآن نے دی ہے وہ اس کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو شرک سے بچائے۔ اور شرک آپ بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو دو الہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں اسی طرح یہ صفات کسی اور میں ڈالنا یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے جتنے اختیارات ہیں یہی اختیارات اسی طرح کسی اور میں ڈالنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنا ہے، تبھی قیامت کو امن ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور ہدایت یافتہ بھی تبھی انسان بنے گا۔ تو آج ہم اپنے اوپر یہ ماپیں اور اپنے نظریے کو قرآن کے مطابق بنائیں تاکہ ہم ہدایت والے بن سکیں اور امن والے۔ آگے فرمایا، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر دی۔ یہ پچھلی آیات کا، کیونکہ ابھی پچھلی آیات والا جو مضمون ہے وہی چل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر دلائل کے ساتھ قوم کو اپنے باپ کے ساتھ بما، ان کا باپ آزر، ان کو کس طرح توحید کی طرف لانے کی کوشش کی، اور کس قدر دلائل دیے کہ وہ قوم جو تھی وہ لاجواب بھی ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بلکہ آپ کو آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کے خلاف لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کیا ہم نے جو اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت دے رکھا ہے، کبھی ہم نے اس کو اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی قوم میں ہم نے اس کا پرچار کیا ہے؟ یا ہمارے سامنے جو مرضی کو کرتا رہے، ہم چپ کر جاتے ہیں کہ یہ جی بڑی حکمت کی بات؟ اگر ہم چپ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام والا راستہ نہیں ہے، اور جو اللہ نے دلیل دی وہ نہیں ہم اس کو کر رہے۔ آگے فرمایا کہ ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے درجات بلند کیے، نبوت سے پہلے بھی، جب نبوت عطا فرمائی تب بھی، اور جوانی اور بڑھاپے میں بھی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے درجات بلند ہوتے رہے۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو درود پاک میں بھی آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے سلامتی کی ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پر۔ بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور خوب علم والا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور کتنے پیار کا انداز ہے کہ آپ کا رب تو سارے جہانوں کا ہے۔ اور اس میں کفار مکہ کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی پیغام، بہت خوبصورت انداز میں اس میں پیغام ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا، تو اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کا بھی بال بیکا نہیں کر پائیں گے۔ اور جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام تھے اسی راستے پر پیارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور ان کے ہم نے درجات بلند کیے تو ان کے بھی درجات ہم بلند کریں گے، اور جیسے جس سے ہم چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ مکہ کے اندر ایک مالی طور پر کمزور گھرانے میں پیدا ہونے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو اس وقت جانتا تھا کہ آپ نہ صرف مکہ کے حکمران ہوں گے، نہ صرف عربوں کے دلوں میں سما جائیں گے، بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کی شہرت کے ڈنکے بجیں گے۔ جہاں اللہ کا نام آئے گا آپ کا نام ساتھ لیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، اذان ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ پیارے نبی کا نام آتا ہے۔ اور اللہ نے زمین کی بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ ہر وقت زمین کے کسی نہ کسی حصے پر اذان ہوتی رہتی ہے، یہ ایک اذان کی بات ہے۔ پھر تکبیر ہوتی رہتی ہے، مسلمان موجود ہیں، پھر نماز ہوتی رہتی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اور شخص ایسا ہے جس کی عزت و ناموس پر لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اور ایک نہیں، بیسوں نہیں، سینکڑوں لوگ ایک کال پر تیار ہو جائیں؟ یہ اللہ نے کس طرح درجات بلند کیے آپ کے۔ تو آئیے ہم، آج وقت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑیں اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے ذات بلند ہے، اللہ نے فرمایا ان کی بات بلند ہے، ہم بھی ان کی بات کے، ان کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کو نہ مانیں، اس کو ترجیح نہ دیں، اور سچی اور اصلی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔